کل رات کو میرے پروگرام کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے. میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جو ایگزیکٹلی ہوا ہے میں وہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اصل صورتحال جو پتہ لگے. اظہر صدیق صاحب کے ساتھ جو دو افراد تھے اور ایک شخص جو کوثر کاظمی صاحب کے ساتھ تھا وہ بھی سیٹ کے اوپر آ گئے. ان دونوں افراد نے اپنے فونوں سے اس دوران میسج کر کے جو ہے کچھ مزید لوگ بھی بلا لیے. وہ اس کے بعد آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پٹخ دیا تو اس نے اس کو پٹخ دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, کل رات کو میرے پروگرام کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بہت گفتگو ہو رہی ہے. میں نے پہلے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں نے پچھلے ویلاگ میں اس واقعے کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی اور میں اس کی وجہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور نہ میں نے اس پہ کوئی مزید کوئی کامنٹری کی ٹویٹر کے اوپر یا کہیں پہ میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. لیکن اب میں اس لیے مجبور ہو رہا ہوں اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کیونکہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے جو ہے وہ مجھے میسیجز بھیجے. میڈیا انڈسٹری سے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا, میری پروڈکشن ٹیم سے رابطہ کیے جا رہے تھے لوگ, لیکن میں نے ان کو بڑا اسٹرکٹلی منع کیا ہوا تھا کہ جی اس پہ کوئی کامنٹری مت کیجیے گا. تو میں نے اسی لیے سوچا کہ میں اس واقعے کی نریشن جو ہے میں خود کر دیتا ہوں, آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو پوری سٹوری جو ہے وہ صحیح طرح بہت چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں, اس نے اس کو مارا, اس نے اس کو مارا, یہ حاوی ہو گیا, وہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جو ایگزیکٹلی ہوا ہے میں وہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اصل صورتحال جو پتہ لگے, رات دن کے اسپیکولیشنز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں. اچھا جی, بیسکلی کل رات کو جو ہے وہ میرا ہم نیوز کے اوپر جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کے نام سے, اور اس کے اندر ہم نے 3 مختلف مہمانوں کو بلایا ہوا تھا. اظہر صدیق صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں, کوثر کاظمی صاحب جو ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے اور ماضی میں ایک صحافی بھی تھے, یو کے سے وہ رپورٹنگ کرتے تھے, سما کے اندر جو ہے وہ کام کر چکے ہیں, تو اب وہ ترجمان پنجاب حکومت ہیں. ان کو میں نے بلایا ہوا تھا اور یہ پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. کوثر کاظمی صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ میرے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ منیب فاروق صاحب, ان کو بھی ہم نے پروگرام میں دعوت دی. منیب صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں وایا سیٹلائٹ ہمیں جوائن کیا, وہ اسٹوڈیو کے اندر موجود نہیں تھے. اظہر صدیق صاحب اور جو کوثر کاظمی صاحب ہیں یہ دونوں لاہور میں میرے اسٹوڈیو کے اندر جو ہے وہ انوائٹڈ تھے. اچھا, ہمارا پروگرام جو ہے وہ آن ایئر جاتا ہے 10 بجے, لیکن ہم لوگ احتیاط کے لیے اور انہی واقعات کی احتیاط کے لیے ہم نارملی پروگرام اپنا جلدی ریکارڈ کر لیتے ہیں, 1 گھنٹہ پہلے, تقریباً 9 بجے ہم یہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. اب اس پروگرام کے لیے جو ہے وہ ہم نے مہمانوں کو 9 بجے دعوت دی ہوئی تھی, تو کوثر کاظمی صاحب جو ہیں وہ تقریباً 10-15 منٹ پہلے ہی تشریف لے آئے تھے. آ جاتے ہیں گیسٹ, ظاہری بات ہے, وہ کبھی کبھار جلدی بھی آ جاتے ہیں اور اچھی بات ہوتی ہے, ذرا بیٹھ کے آپ ان سے باتیں وغیرہ کریں. تو کوثر کاظمی صاحب, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ ہماری فیلڈ سے ہی تعلق رہا ہے ان کا, تو میری ان سے جو ہے وہ بہت کئی سالوں کے بعد میری ان سے ملاقات ہو رہی تھی. تو کوثر کاظمی صاحب جو ہے تو ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے پاس اندر اسٹوڈیو کے اندر ہی, یہاں میرے آفس کے اندر ہی جو ہے وہ تشریف لے کر آئے. اچھا, اس کے بعد جب یہ ابھی ہم نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ 9 بجے جو ہے وہ یہ ہم ریکارڈنگ کریں گے, اسی دوران ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر جو ہے وہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے. شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر, شعیب شاہین, ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے. تب تک شیر افضل مروت صاحب گرفتار ہوئے تھے. تو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ کیا ہمیں آج پروگرام لائیو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. عام طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی ڈیولپنگ سٹوری جو اگر آ رہی ہو تو پھر ہم یہ نہ ہو کہ آبسلیٹ ہو جائے پروگرام, تو کہیں ہم لائیو نہ چاہیں. ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے, کوثر کاظمی صاحب نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ یہ سجیشن دی کہ جی آپ اس کو لائیو ہی کر لیں. تو لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ ہم دیگر 2 مہمانوں کو آلریڈی 9 بجے کا ٹائم دے چکے ہوئے تھے, تو اب ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں, ہم 10 بجے جو ہے لائیو پروگرام کریں گے. تو ہم نے سوچا یار چلیں ٹھیک ہے, ہم اب آگے میں مہمان آگے میں, لیٹس ریکارڈ اٹ, ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو پروگرام جو ہے وہ میں اظہر صاحب جو ہیں وہ بعد میں آئے, اظہر صدیق صاحب, اور ان کو جو ہے اسٹوڈیو کے اندر بٹھا دیا گیا. کوثر کاظمی جو ہے میرے ساتھ آفس میں تھے, میں اور وہ جو ہے ہم اسٹوڈیو کی طرف آ گئے اور آ کے بیٹھے. بڑے آرام سے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز ہوا. میں نے مہمانوں کا انٹروڈکشن کرایا. کوثر کاظمی صاحب کے بارے میں نے یہ بھی کہا کہ جی پہلی دفعہ میرے پروگرام میں جو ہے یہ تشریف لے کر آئے ہیں, اور پروگرام کا آغاز ہو گیا. پہلا سوال جو ہے میں نے کوثر کاظمی صاحب سے کیا, اس کے بعد دوسرا سوال میں نے اظہر صدیق صاحب سے کیا, اس کے بعد منیب صاحب کی باری آئی, پھر دوبارہ کوثر کاظمی صاحب سے میں نے سوال کیا, اس کا انہوں نے جواب دیا, اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب کی باری آئی. ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جس کا چھوٹا سا کلپ آپ نے دیکھا ہے, میرے خیال میں آپ اس پہ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی آپ فوٹیج کیوں نہیں دکھا رہے. اس کی فوٹیج ہمارے پاس بالکل موجود ہے, پورے واقعے کی فوٹیج موجود ہے, لیکن ہم وہ فوٹیج آپ کو نہیں دکھائیں گے.
یہ ایڈیٹوریل ہمارا ڈیسیجن تھا. اور یہ فوٹیج جو آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ یا اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ہمارے کیمروں سے بنائی ہوئی فوٹیج نہیں ہے. یہ دونوں صاحبان اظہر صدیق اور کوثر کاظمی صاحب کے ساتھ جو افراد آئے ہوئے تھے, کوثر کاظمی صاحب کے ساتھ ایک آدمی تھا اور اظہر صدیق صاحب کے ساتھ 2 بندے تھے. یہ 3 بندے اسٹوڈیو کے اندر ہی جو ہے وہ آگے کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کئی گیسٹ جو ہے جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ مہمان آتے ہیں تو ہم اکثر اوقات ان کو اسٹوڈیو کے اندر ہی وہیں پہ سائڈ پہ جو ہے ان کو بٹھا دیتے ہیں تو اور وہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. یہ جو 2 افراد تھے جو اظہر صدیق صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے, مجھے ان کے گارڈز لگ رہے تھے, اور جو کوثر کاظمی صاحب کے ساتھ تھے وہ میرے خیال میں شاید ان کے پی اے تھے, میں جانتا نہیں ہوں, میں تو پہلی دفعہ ان کو دیکھ رہا تھا. خیر, اب جب یہاں پہ اظہر صدیق صاحب کی باری آئی اور میں جب دوسری دفعہ ان سے سوال کر رہا تھا تو اظہر صدیق صاحب سے جب میں نے پوچھا, میں نے کوئی سوال کیا تو اس کا بھی وہ جواب دے رہے تھے, تو کرتے کرتے انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ جی وہ آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی بھی جو ہے وہ ان کے گھر آیا تھا, مطلب نواز شریف صاحب کے گھر آیا تھا, کہ جی ان کا بیسیکلی جو کانٹیکسٹ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی شریف خاندان کے بھی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ رشتے وغیرہ رہے ہوئے ہیں, مطلب رابطے وغیرہ رہے ہوئے ہیں, وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. تو اسی دوران جو ہے کوثر کاظمی صاحب نے کہا کہ جی جو ان کا فون نہیں اٹھاتا تھا, مطلب نریندر مودی ان لوگوں کا عمران خان صاحب کا فون نہیں اٹھاتا تھا, تو اس پہ یہاں پہ جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ 1 منٹ اب آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا پلیز. یہ اظہر صدیق صاحب نے کوثر کاظمی صاحب کو کہا 1 منٹ اب آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا پلیز. تو کوثر کاظمی نے کہا نہیں میں نے کہا میں ذرا تصحیح کر دوں آپ کی. تو آگے سے جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ تصحیح میں نے جو ہے نا وہ آپ کی اچھی کر دینی تھی میں نے. تو کوثر کاظمی صاحب نے کہا تو کر دیں, آپ کو اجازت ہے. تو آگے سے اظہر صدیق صاحب نے کہا یار آپ نا آپ چپ رہیں, اب آپ نے بیچ میں نہیں بولنا, آپ چپ رہیں. تو اس پہ کوثر کاظمی صاحب بھی غصے میں آ گئے. یہ دونوں اب یہ جو پوری جو آخری 3-4 جملوں کی جو ٹون ہے نا, یہ ٹون آپس میں بہت زیادہ انکریز ہونا شروع ہو گئی. اس پہ جو ہے وہ کوثر کاظمی صاحب نے کہا کہ اب آپ مجھے ڈکٹیٹ کریں گے, میں آپ کی ڈکٹیشن لوں گا کیا, چپ رہیں آپ. اور اس کے بعد کوثر کاظمی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے اور انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے سر پہ تھپڑ دے مارا. اظہر صدیق صاحب کو انہوں نے تھپڑ دے مارا. تو یہ ہاتھ جو اٹھایا گیا وہ کوثر کاظمی صاحب کی جانب سے پہلی دفعہ اٹھ کے ہاتھ اٹھایا گیا, اور اس کے بعد اظہر صدیق صاحب بھی اٹھے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو دھکا دیا. آپ نے جو فوٹیج دیکھی ہے وہ تقریباً کوئی 5 سیکنڈ کی ہے. ہمارے پاس اس پورے واقعے کی کمپلیٹ فوٹیج موجود ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ظاہری بات مجھے نہیں دیکھا کہ میں تو صرف وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد میں کھڑا ہوا, میری ٹیم وہاں پہ آ گئی, اور اس دوران جو ان کے ساتھ افراد تھے, اظہر صدیق صاحب کے ساتھ جو 2 افراد تھے اور ایک شخص جو کوثر کاظمی صاحب کے ساتھ تھا, وہ بھی سیٹ کے اوپر آ گئے, میرے کیمرہ مین سیٹ کے اوپر آ گئے, میری جو PCR سے ٹیم تھی پروڈکشن کی وہ بھی ساری وہاں پہ آ گئی, اور اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو آپس میں چھڑایا. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 4 منٹ تک 4-4.5 منٹ تک یہ آپس میں چلتا رہا. یہ ہم نے ان دونوں کو جو ہے بالکل ایک دوسرے سے دور کیا تاکہ یہ مزید کوئی ایک دوسرے کو ہارم نہ پہنچائیں, ایک تشدد نہ کریں ایک دوسرے کے اوپر. اس کے بعد جب یہ ہو گئی, یہ ساری لڑائی ہوگی, تو میں نے اس کے بعد ان کے ساتھ جو افراد آئے ہوئے تھے سب سے پہلے تو ان کو میں نے اسٹوڈیو سے باہر نکالا. جو 2 لوگ اظہر صدیق صاحب کے ساتھ تھے اور ایک شخص جو ان کے ساتھ کوثر کاظمی صاحب کے ساتھ تھا, ان کو میں نے وہاں سے باہر نکالا. اور پھر میں نے دونوں کو واپس بٹھایا کرسیوں کے اوپر. ان کی کرسیاں بھی گر گئی ہوئی تھیں, میں نے کرسیاں ان کی ٹھیک کی, کرسیوں کے اوپر ان کو واپس بٹھایا اور دوبارہ پروگرام شروع ہوا. یہاں سے میں نے ان کو کول آف کر کے اس کے بعد دوبارہ میں نے پروگرام شروع کرایا. میں نے دونوں سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ لوگ یو نیڈ ٹو کول ڈاؤن, یہ اس طرح نہیں ہوگا, ذرا ٹھنڈا پانی پئیں, اس طرح پروگرام نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ جو 20 منٹ تھے وہ باقی 20 منٹ بھی جو ہے وہ اس کے بعد پروگرام کے ریکارڈ ہوئے. اور ہم نے چونکہ یہ ریکارڈڈ پروگرام تھا, ہم نے پروگرام کے بیچ میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی جو فوٹیج ہے یا اس پروگرام کی جو کچھ بھی یہ ہوا ہے, ایون تو ہمارے پاس فوٹیج ہے, ہم اس کو آن ایئر نہیں کریں گے اور ہم اس کو نہیں چلائیں گے. یہ جو فوٹیج آپ نے دیکھی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, یہ جو 3 افراد آئے ہوئے تھے وہاں پہ جو ان دونوں کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے کسی ایک شخص نے اپنے فون سے یہ فوٹیج بنائی. اور اگر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ فوٹیج جو ہے کافی ہل رہی ہے, اور ہمارا ایکچولی جو ماسٹر شاٹ کے اوپر کیمرہ ہے وہ اس فوٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے, وہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ کسی نے وہیں سے فوٹیج جو ہے بنائی ہے. تو وہ ہمارے پاس فوٹیج محفوظ ہے. ہم ظاہری بات ہے, اگر کل کو کوئی لیگل فورم ہم سے وہ فوٹیج مانگتا ہے, یا اگر کوئی ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ اگر ہم سے اس کی فوٹیج مانگتی ہے, تو وہ ہم دینے کے پابند ہیں, ظاہری بات ہے. لیکن یہ پراپرٹی جو ہے
یہ ہم نیوز کی پراپرٹی ہے, اور ایڈیٹوریلی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ فوٹیج ہم اس کو آن ایئر نہیں کریں گے, اس کو ریلیز نہیں کریں گے, اس کو سوشل میڈیا پہ بھی نہیں دیں گے. یہ ہم نیوز کی ہی امانت ہے اور یہ ان کے پاس ہی رہے گی. چوتھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات, اس سارے معاملے کے اندر اظہر صدیق صاحب کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا گیا. میں کبھی بھی تشدد کو جو ہے سپورٹ نہیں کر سکتا, اور اظہر صدیق صاحب میرے مہمان تھے. آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہے, لیکن ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے یا تشدد کیا جائے, میں بالکل بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا, اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اظہر صدیق صاحب میرے پروگرام کے اندر ایز اے گیسٹ آئے ہوئے تھے بطور میزبان. ظاہری بات ہے میری بھی ذمہ داری ہے, اور میں نے ان کو سی آف کرتے ہوئے اظہر صاحب کو بعد میں, کیونکہ مجھے یہ بھی بعد میں بائی دا وے ایک چیز میں بتا دوں کہ مجھے بعد میں پروگرام جیسے ہی ختم ہوا تو میری پروڈکشن کی ٹیم نے مجھے آ کے بتایا کہ جی ان دونوں افراد نے غالباً اپنے فونوں سے اس دوران میسج کر کے جو ہے کچھ مزید لوگ بھی بلا لیے ہیں, اور وہ ہم نیوز کے دفتر کے باہر وہاں پہ موجود ہیں. تو میں نے تو پروگرام ختم ہونے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں اکیلے اظہر صاحب کو جو ہے میں سی آف کرنے کے لیے گیا, اور الگ الگ ان کو میں نے سی آف کیا, اور جاتے جاتے میں نے ان سے اپالوجائز کیا. میں نے کہا جی آپ میرے مہمان تھے, اینڈ آئی ایم سو سوری دیٹ یو ہیڈ ٹو فیس آل دس, میں آپ سے خود معذرت کروں. انہوں نے کہا نہیں آپ کا کوئی قصور نہیں, آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ افسوسناک واقعہ ہے, لیکن میں پھر بھی میں بطور ایک میزبان, میرے خیال میں یہ اگر کوئی مہمان مجھے عزت دے رہا ہے, میرے پروگرام کے اندر آ رہا ہے, تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے اگر ایک آدمی اٹھ کے اس طرح حملہ کر دے کسی پہ, تو مجھے ریاکشن کے اندر بھی ٹائم چاہیے, اور وہ ریاکشن ظاہری بات ہے اگر میں فوٹیج دکھاتا تو آپ کو نظر آ جاتا کہ وہ ود ان نیکسٹ 5 سیکنڈز ہی جو ہے وہ ریاکشن. میں نے اپنا مائک اتارا, اپنی آئی بھی اتاری, اور میں بیچ میں وہاں پہ ان کو بیچ بچاؤ کرانے کے لیے وہاں پہ آ گیا تھا. تو یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں قطعی طور پہ اس بات کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں نے ماضی کے اندر جاوید چودھری صاحب کے شو کے اندر اس طرح کا واقعہ آیا تھا, میں نے اس کی بھی مذمت کی تھی. ہاں, اور میں نے اس وقت بھی اس بات کا اعتراض کیا تھا کہ جو آفیشیل فوٹیج بن رہی ہے, جو کیمروں سے فوٹیج بن رہی ہے, جو کیمرے فکس ہوئے ہیں وہاں پہ, اس کی جو فوٹیج بن رہی ہے وہ ریلیز کس طرح ہو گئی, کیونکہ وہ ہو گئی تھی, وہ راتوں رات ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی تھی, تو وہ ریلیز کس طرح ہو گئی. مجھے یہاں پہ بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا, بڑی مجھ سے درخواستیں کی گئیں کہ پلیز وہ فوٹیج ہمیں دے دیں, ہم وہ یہ کیا واقعہ پیش ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس فوٹیج ہے. جی بالکل ہے, فوٹیج ہم نہیں دیں گے آپ کو, اور نہ ہم ریلیز کریں گے, سوائے اس کے کہ اگر کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے, کسی عدالت نے اگر ہم سے کل کو کوئی مانگا تو پھر ہم دینے کے پابند ہیں, ظاہری بات. لیکن چسکوں کی خاطر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ویوز حاصل کرنے کی خاطر, آئی ایم سوری, آئی ول ناٹ ریلیز دیٹ فوٹیج. یہ میرا ایڈیٹوریل ڈیسیجن ہے. واقعہ کیا پیش آیا ہے, میں نے ورڈ ٹو ورڈ جو آپ کو بتایا ہے, یہ سارا کچھ آپ کو کیمرے کی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. یہ جو کچھ میں نے آپ کو کیا ہے نا, تو کل کو اگر مجھے کوئی چیلنج کرے گا تو ہم دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بالکل اسی طرح نریشن جو میں نے آپ کو دی ہے, بالکل ورڈ ٹو ورڈ اسی طرح ہے. یہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا جی, وہ اس کے بعد آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پٹخ دیا, تو اس نے اس کو پٹخ دیا. میرے بھائی وہ کوئی WWF کا میچ نہیں ہو رہا تھا, آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی ہوئی ہے, اور میں کوئی وہاں پہ ریفری نہیں تھا کہ میں بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر یا جا کے میں زمین کے اوپر 3 دفعہ ہاتھ ماروں گا جی تو جیت گیا یا یہ جیت گیا. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں نیکسٹ ٹائم اپنے تمام مہمانوں سے میں درخواست کروں گا, آپ قابل احترام ہیں, لیکن جتنے آپ عزت دار ہیں اسی طرح میرے پروگرام میں شرکت کرنے والے دیگر جو مہمان ہیں وہ بھی اتنے ہی عزت دار ہیں. تو برائے مہربانی ان کی بھی رسپیکٹ کیجیے. آپ کو اختلاف ہے, زبان سے اختلاف کیجیے, 100 دفعہ کیجیے, تہذیب اور تمدن کا دامن پکڑتے ہوئے یہ اختلاف کیجیے برائے مہربانی. اونچا بولنے سے, چیخنے سے, مارنے سے آپ کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی, نہ اس کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا. تو یہ بیسیکلی ساری بات تھی. میں نے سوچا میں آپ کو اپنا کم از کم اس واقعے کے حوالے سے ورژن دے دوں, اس سے پہلے کہ وہ ہر قسم کی جو ہے وہ افواہیں ہر جگہ پھیل رہی ہیں. میں خود ہی آپ کو بتا دوں کہ ایکچولی یہ واقعہ ہوا کیا تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.